اللہ نے کس کے لیے بنایا سب کچھ؟ اونچی نبی پاک کے لیے، مگر نبی پاک نے دنیا کو برتا ہے، پسند نہیں کیا۔ چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، مٹی پہ لیٹ جاتے ہیں، اینٹ یا پتھر کا تکیہ بنا لیتے ہیں، 2 مہینے کچھ نہیں کھاتے، کبھی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، گزارا ہو رہا ہے، دنیا کو پسند نہیں کیا۔ وہ دنیا کے محتاج، انہی سے سب ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی اونچی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نہ آتے تو بڑا اندھیرا ہوتا، حضور نہ آتے تو دنیا گمراہ ہوتی۔ ارے دنیا ہوتی کدھر؟ گمراہ ہونا اور اندھیرا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر نبی نہ آتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جو کچھ ہے کائنات میں نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کا، اور جس کسی کو جو مل رہا ہے نبی کی برکت سے مل رہا ہے۔ جو نبی کو نہیں مانتا اس کو نہ مانے، مگر وہ منکر کہلائے گا، ملتا نبی کی برکت سے، کیونکہ اگر نبی نہ ہوتا تو کچھ بنتا، کچھ ہوتا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ بھی، کسی کو کچھ ملتا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں اپنی وہ شان والا رسول بھیج دے، وہ بڑی شان والا رسول ان میں بھیج دے۔ اے ابراہیم آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی نے آنا ہے، اگر نبی نے نہ آنا ہوتا، آپ پیدا ہی نہ ہوتے، آپ نبی نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی، مگر آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ بھیج دے۔ تو روح ابراہیم جواب دیتی ہے، مجھے پتا ہے نبی نے آنا ہے، مگر میں دعا کر کے ان کا تمنائی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ، کیونکہ جب میں تمنائی بن جاؤں گا مجھے بھی رحمت مل جائے گی، مجھے بھی رحمت ملے گی۔ تمنائی بن گئے، میرے آقا نے نوازا یا نہیں نوازا؟ فرمایا امتیو روزانہ 5 وقت یا جب بھی نماز پڑھو گے، جب قعدہ اخیرہ کرو گے تو درود پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ جب بھی درود بھیجنا، ابراہیم اور ان کی آل پر بھی بھیجنا۔ آج کوئی جا کے روح ابراہیم سے پوچھے، آپ نے تو 1 مرتبہ تمنا کی تھی، دیکھو صلہ کیا مل رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گے کملی والے آقا تجھ پر سلام، میں نے 1 بار تمنا کی، تو نے کروڑوں درود بھجوائے۔ میرے نبی کا کوئی تمنائی بنے، کوئی ان سے تعلق جوڑے، خالی رہتا نہیں۔ اتنا دیتے ہیں جھولیاں بھر جاتی ہیں، میرے نبی نے کسی کو خالی چھوڑا۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریف آوری اس کائنات کا اصل مقصد ہے، وہ بنیاد ہے، مقصد تخلیق کائنات۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو ہستی مقصد تخلیق کائنات، اس کائنات کے بننے کا مقصد، بولو اس کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی تو سنی اگر کرتے ہیں تو ان پہ فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ ان کے آنے کا دن سب سے بڑی عید منانا چاہیے یا نہیں؟ فتوے کیوں لگتے ہیں؟
ان کے آمد پر چراغا کرنا، جھنڈے لہرانا، جلوس نکالنا، ارے سب کچھ کر لیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو قائد اعظم کا حق مانو کہ پاکستان بن گیا، تم صدر صاحب کے لیے کہتے ہو دیکھو فلانا قانون بنا دیا، ان کا حق مانو، ان کا شکریہ ادا کرو، ارے تم لوگ تو عارضی چیز ہو۔ 2 دن کی بات ہے، جس ہستی کی بدولت رب ملا ہے ہم اس کا کتنا شکرانہ ادا کریں، صبح و شام دن رات درود و سلام کے گجرے پیش کریں تب بھی حق ادا ہو سکتا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کا میلاد مناتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ کتابوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے مصر کے، زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، روپ نین نقش سب جا چکا تھا، وہ بری عورت نہیں تھی، وہ اس کو کبھی برا نہ سمجھنا، بڑی اچھی عورت تھی، نبی سے عشق کیا تھا اس نے۔ وہ انسانی طور پر وقتی طور پر جذبات کی رو میں بہہ گئی، مگر وہ بری عورت نیک عورت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی 11 بیٹوں کے ساتھ جب مصر آئے، سواریاں آ رہی تھی، صدقہ خیرات بٹ رہا تھا، ایک عورت بھی بوڑھی سامنے آئی۔ امام غزالی نے لکھا ہے واقعہ، سواری جا رہی تھی، بوڑھی عورت آئی، صدقہ بٹ رہا ہے، مجھے بھی دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو زلیخا ہے، یہ تو زلیخا ہے۔ اس وقت اس کی جوانی تھی، کیا روپ تھا، اب بادشاہ بھی نہیں رہا، یہ اس کے گھر میں بھی نہیں رہی، فقیر ہو گئی ہے، اس کو پہچان لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بلایا پاس، حضرت یعقوب نے بلایا، فرمایا کیا چاہتی ہو؟ وہ رونے لگ گئی۔ حضرت یعقوب نے دعا کی، وہ پھر جوان، وہ پھر اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا۔ نبی دعا کر رہے ہیں، بوڑھیا جوان ہو رہی ہے، بوڑھیا اونچی، بوڑھیا جوان ہو رہی ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا ذکر تو چھوڑو، انسانوں کا تو ذکر چھوڑو، وہ ستون حنانہ، وہ خشک تنا کھجور کا جس کی زندگی ختم ہو چکی، وہ سوکھا ہوا تنا، حضور اس سے پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ممبر آ گیا، ممبر پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اس ستون نے رونا شروع کر دیا، اس کے قریب آئے، سینے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیر کے فرماتے ہیں، بول کیا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پھر ہرا بھرا ہو جائے؟ بلاؤ سائنس کو، ان سے کہو وہ درخت جو سوکھ چکا ہو، جس میں زندگی ختم ہو چکی ہو، کیا اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہو؟ ارے انسان بوڑھا، اس کو جوان کر دیا، یہ نبی کا معجزہ، مگر میرا نبی تو سوکھے تنے کو پوچھ رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہرا بھرا ہو جائے، تجھے پھل لگے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت پہنچا دوں۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں تو آپ کا سنی تھا نا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جو مزہ آقا آپ کے ساتھ میں ہے وہ کہیں اور۔ فرمایا کھودو زمین کو، جہاں ممبر رکھا ہے زمین کھودو، نیچے اس کو رکھو، اس کے اوپر ممبر ساتھ ہی رہے گا۔ میرے آقا جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرمائے، کوئی شعبہ۔ کتنوں کو حضور نے زندگی عطا کی، کتنوں کو حسن عطا کیا، کتنوں کو دولت عطا کی، کیا کیا عطا کیا، سب کچھ انہی سے ملا ہے جس کو ملا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ بتائے کہ وہ خود بنا کیسے۔
اگر میرے آقا نہ ہوتے تو وہ بھی، یہ سب انہی کی بہار ہے، یہ سب وہی نور حق، وہی ذل رب۔ آج اگر تمہیں رب کی رحمت چاہیے تو سنو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، نیکی بھی کرو، مگر یاد رکھنا اگر رحمت لینی ہے تو سایہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ نبی کے بغیر خدا ملتا جو لے کے دیکھ، کہتے نہیں جی ہم ڈائریکٹ لیں گے تو مل جائے گا؟ مجھے صحابی دعا کر رہے ہیں، فرمایا دعا مقبول کروانی ہے تو طریقہ بتاتا ہوں، پہلے درود شریف پڑھ، رب کی تعریف کر، دعا مانگ، پھر درود شریف پڑھ، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ جب مجھ پہ درود بھیجے گا تو مجھ پہ درود بھیجنا مقبول ہے، بیچ میں جو کچھ آئے گا، جب اول آخر مقبول تو بیچ میں جو آئے گا وہ بھی مقبول۔ نبی کو چھوڑ کر دعا قبول کروا سکتے؟ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال ہو گئے، کتنا عرصہ؟ 300 سال۔ آپ کو 3 گھنٹے رونا پڑے تو کہیں گے کیا بھاری ہو گیا، دماغ کا پانی کچھ ہو گیا ہے، 300 سال ہو گئے، لیکن نبی کے ان کے آنسوؤں میں کتنی برکت، سارے پھول بن گئے ان کے آنسوؤں سے۔ حضرت ابا رو رہے ہیں، گرم مسالے بن رہے ہیں، اسی لیے ان میں خوشبو ہے، اور جن کے آنسوؤں میں اتنی خوشبو ہے وہ ان میں کتنی خوشبو ہے۔ گرم مسالے نہ ہو کھانا پڑتا ہے، کتنی خوشبو ہوتی ہے، میں جہاں رکھو خوشبو پھیل جائے۔ رو رہے ہیں 300 سال تک، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں کچھ کلمے ڈالے، انہوں نے وہ کلمے دہرائے، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اٹھاؤ کتابیں، سب کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو وہ کلمے کیا ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ تو نے جس حبیب کی خاطر کل کائنات بنائی ہے اس کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ میری خطا اس حبیب کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر، قادر و قدیر فرماتا ہے آدم تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ کیف عرفت بی، کیسے پہچانا؟ میرے حبیب کو تو نے کیسے پہچانا؟ اللہ پوچھ رہا، اللہ کو پتہ نہیں؟ ہاں پوچھنا بے علمی کی دلیل؟ اللہ فرما رہا کیسے پہچانا تو نے انہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے بس پتہ چل گیا، لگا لیا میں نے پتہ CID سے، نہیں، دیکھو بیان کیا دیتے ہیں۔ یا اللہ جب تو نے میرا خاکی پتلا بنا کر اس میں روح کی، میں نے تیرے عرش کے سامنے سجدہ کیا، جب سجدے سے نگاہ اٹھائی عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے درخت کے ہر پتے پر، جنت کی ہر حور کے ماتھے پر، ہر درخت کے پتے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ ضرور تیرا کوئی پیارا ہے، وہ ضرور تیرا کوئی زرقانی یعنی مواہب اٹھا کے دیکھ زرقانی۔ سنو سنو، اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ جانا، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ابھی بیان ختم نہیں ہوا، آگے سناؤں۔
سے سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے ان کا وسیلہ لے کر صرف اپنے لیے معافی چاہی ہے، اگر ان کے وسیلے سے تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے معافی مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جی 300 سال تک روتے رہے بات نہیں بنی، 300 سال تک روتے رہے بات، ادھر نبی کا وسیلہ لیا، اللہ مہربان ہو گیا، اور مہربان بھی اتنا ہوا، فرماتا سب کے لیے معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا، تو یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے۔ وہ اس دن سے وسیلے کے خلاف ہو گیا۔ اس کو پتا ہے وسیلے سے بگڑی، اس نے کہا میں نے وسیلہ لینے دینا نہ ہوتی یہ سلسلہ دنیا میں آگے چلتا اونچی۔ ہمارے باپ کی توبہ جس طرح قبول ہوئی ہے ہماری قبول ہوگی تو اسی طرح۔ کہاں توبہ قبول ہوئی تھی؟ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں پاپا اور اماں دونوں جمع ہوئے، جبل رحمت پر ستون آج تک بنا ہوا ہے۔ حکم ہو گیا اے اولاد آدم تمہارے باپ کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی، تم بھی آ جانا، وہی لباس پہن لینا، انہی لفظوں سے تم بھی دعا مانگ لینا، حبیب کا وسیلہ لے لینا۔ جب باپ کی توبہ قبول ہوئی اولاد کی بھی قبول ہو جائے گی۔ بیڑا اور وہ وسیلہ لیتے نہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ بغیر وسیلے کے بات بننی، تم وسیلہ لیتے نہیں ہو لہذا تمہارا مسئلہ بننا، اور ہمارا انشاءاللہ اس وسیلے سے بیڑا نبی کی برکت سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی، ہوا چلی ہے تو ان کے لیے، آسمان پر تارے سجے ہیں تو ان کے لیے، چاند اور سورج کو نور ملا ہے تو انہی سے ملا ہے۔ نہیں میں امریکہ میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ، مجھے وہاں پر ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے مجھے پورا نقشہ نکال کے بہت سارے مسئلے سمجھائے تھے۔ انہوں نے کہا سورج جس وقت نکلتا ہے مشرق سے تو لوگ کہتے ہیں مغرب میں جاتا ہے، تو یہ مشرق سے جو نکلتا ہے تو اس کی پہلی کرن کہاں پڑتی ہے؟ جب یہ سورج نکلتا ہے پہلی کرن، اس کی پہلی شعاع کہاں پڑتی ہے؟ نقشہ سنی عالم نے، سائنسدان بھی ہیں، عالم نے سامنے رکھ کے بتایا سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو میرے نبی کے قدموں پہ پڑتی ہے، وہاں سے روشنی لے کے وہ ساری دنیا کو بانٹتا ہے۔ ارے یہ سورج بھی چمک رہا ہے تو انہی کے نور سے چمک رہا ہے، اس کی دوسری کرن پڑتی ہے تو حجر اسود پہ پڑتی ہے۔ سیدھ نکال کے دکھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ ہی عجیب بنایا ہے، میرے نبی کو مرکز میں لٹایا ہے تاکہ ساری ہر سمت میں اجالا ہو تو انہی کا ہو۔ یہ سب انہی کا سلسلہ ہے، جو نہیں مانتے میں کہتا ہوں نبی کی ذات کو بیچ میں سے نکال دو تو تمہارے پاس تو رہتا کچھ نہیں۔ یہ سب انہی کی برکتیں ہیں، انہی سے بنا ہے سب کچھ اور انہی کے لیے بنا ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن میں بندوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے کہا اللہ کو حاجت ہے؟ کہاں لکھا اللہ نے اپنے لیے بنایا؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان کو عبادت کے لیے پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کہاں لکھا کہ اپنے لیے بنایا؟ دکھاؤ آیت۔ تو کہنے لگے عبادت کے لیے مطلب بنانے کا، میں نے کہا اللہ کو حاجت ہے عبادت کی؟ اس وقت دنیا کی آبادی میں بیشتر حصہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کو فرق پڑ رہا؟ جو 2-4 کرتے ہیں ان سے کو اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کو حاجت اللہ نے ہمیں جس لیے پیدا کیا تم کہو کہ عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اونچی عبادت کی جان کیا؟
عبادت کی جان نبی کی تعظیم ہے، عبادت کی جان نبی کی۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک جھلک دکھاتا ہوں، صرف ایک جھلک۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری غلامی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ دھیان سے سننا یہ بات، دعویٰ محبت کا، نتیجہ محبوبیت۔ دعویٰ محبت، نتیجہ اونچی۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو میری اس بات کو دھیان سے سن لیں، یہ جملے کبھی کبھی منہ سے نکلتے ہیں۔ دعویٰ محبت، نتیجہ محبوبیت۔ تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ہو گیا دعویٰ۔ دعویٰ ہے محبت، نتیجہ یحببکم اللہ، محبوبیت۔ عمل کیا ہے؟ اگر دعویٰ ہے محبت کا، نتیجہ محبوبیت پانا چاہتے ہو تو عمل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، ارے عمل نبی کی غلامی ہے۔ پتا چلا مسلمان پیدا ہوا ہے تو نبی کی غلامی کے لیے ہوا۔ ہم تو نبی کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت۔ دعویٰ اللہ سے محبت کا کرو، اللہ کی محبوبیت کا رزلٹ ملے گا، مگر عمل کیا کرنا ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہیں، نبی کی غلامی۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے نبی نے پڑھائی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے جیسے نبی نے رکھایا ہے۔ کیا مطلب؟ جب سجدہ کرنا سر خدا کے لیے جھکانا، دل مصطفیٰ کے لیے جھکانا۔ نماز شروع کی ایک آدمی نے تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا کہہ کے ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، قرات کی، رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، جلسہ کیا، دوسرا سجدہ، دوسری رکعت قعدے میں بیٹھ گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا کہہ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیا اس نے قیام نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ رکوع نہیں کیا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اے بندے یہ بتا تجھے نماز سکھانے والا کون ہے، تجھے قرآن پڑھانے والا کون ہے، رب کا نام بتانے والا کون؟ میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود، عبادت مجھے پیش کی ہے، سلام اسے پیش کر۔ سب کچھ انہی کا ہی ہے، انہی سے ہے اور انہی کا ہے، یہ سب کچھ انہی کا ہے اور انہی سے ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کچھ۔ اور یہ نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ آداب کیا ہیں، یہ ادائیں کیا ہیں، یہ سب کچھ نبی کا۔ زور اثر میں تم لوگ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، کیوں؟ نبی نے نہیں کیا۔ تم عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ نبی نے نہیں پڑھی۔ تو جو دیکھتے جاؤ گے، ارے اسلام کس کا نام ہے؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ نبی کے بغیر بات بنتی اونچی، کوئی بنانا چاہے تو بنے گی نہیں۔ پیدا ہی نبی کی غلامی کے، اللہ کو حاجت نہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرما دیا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اپنے حبیب سے کیا فرما؟ محمد الرسول اللہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کافی ہے گواہ۔ کیا مطلب؟ محبوب تجھے کوئی اور مانے نہ مانے، میں تیرا گواہ کافی ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کہتا رہے، میں محمد الرسول اللہ کہتا رہا۔